السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ قیام کے اندر جو کچھ مشروع ہے اور مسنون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے قیام کے اندر جو کچھ پڑھنا ثابت ہے، اس کے بعد اب ذکر آتا ہے رکوع کا۔ تو رکوع کے اندر یا رکوع کے ضمن میں تین باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ رکوع کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیفیت جو رکوع کی صورت میں شریعت کو مطلوب ہے، وہ کیفیت کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ رکوع کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں کون سی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے اس ضمن میں کہ رکوع کے بعد جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کچھ دیر توقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے سجدے میں جانے سے پہلے، تو وہاں کون سی دعائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور کون سی دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تین چیزیں اس ضمن میں، اس معاملے میں لازمی طور پر لائق توجہ ہیں۔ تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، یعنی رکوع کا طریقہ کار کیا ہے۔ ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھنے والا رکوع کرے، امکن کفیہ من رکبتیہ، تو اپنی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر جما دے، وفرج بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو کھول دے، گھٹنوں کے اوپر ہاتھوں کو رکھنے کے بعد اپنی انگلیوں کو کھول دے اور ہتھیلیوں کو جما دے، ثم حاصر ظہرہ، پھر اپنی پیٹھ کو جھکائے، غیر مقنع رأسہ ولا صافح بخدہ، نہ تو سر زیادہ اوپر اٹھا ہوا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، بالکل پیٹھ اور پشت کے برابر ہو سر انسان کا، یعنی اپنی انگلیوں، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کر انگلیوں کو کھول کر اپنے بازوؤں پر پوری طرح زور دینا ہے، تاکہ جو پیٹھ ہے، پشت ہے، وہ کمان کی طرح سیدھی ہو جائے۔ یہ رکوع کے اندر یہ چیزیں قابل توجہ اور قابل غور ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکماً ایسا فرمایا ہے، اور فرمایا وفی روایت، اور ایک روایت میں اس طرح ہے، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ
فتجافا عن جنبیہ کہ اپنے ہاتھوں کو کمان کی طرح مضبوط کر لے، کمان کی طرح اپنے ہاتھوں کو مضبوط کر لے۔ فتجافا عن جنبیہ اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے کھول لے، پہلوؤں اور بازوؤں کے درمیان خلا پیدا کرے۔ یہ ہے رکوع کا طریقہ کار۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر چاہے نماز پڑھنے والے کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، تو عام طور پر ہمارے ہاں جو دعا رائج ہے، جو پڑھی جاتی ہے، وہ ہے سبحان ربی العظیم۔ کیا فقط یہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رکوع کے اندر مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ ان میں سے البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے بھی اختیار کر لیا جائے تو وہ کفایت کر جاتی ہے، اس کو پڑھنا درست ہے، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں رکوع کے اندر پڑھی ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نماز کتب احادیث کے اندر منقول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا جو تذکرہ اور جو ذکر خیر مکتوب اور مستور اور منقول ہے، اس کی روشنی میں ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک یہ دعا بھی رکوع کے اندر پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کتاب الاذان باب الدعاء فی الرکوع، یہ بخاری کے اندر 793 نمبر حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ اس کا نمبر ہے 484۔ بخاری کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دعا رکوع کے اندر یہ بھی ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ یہ دعا یہ بھی مسلم کتاب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع والسجود، یہ 485 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کے اندر۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے رکوع کے اندر، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ ایک دعا یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کے اندر کتاب کے اندر مذکور ہے، اور اس کا نمبر ہے 781 مسلم شریف کے اندر۔ ایک اور دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رکوع کے اندر منقول ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ یہ ابو داود کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، باب ما یقول الرجل فی رکوعہ و سجودہ۔ یہ 883 نمبر حدیث ہے ابو داود کے اندر، اور جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اور جتنی دعائیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کی ہیں، تمام کی تمام صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ کوئی دعا جو ہے، کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر کسی ضعیف اور کمزور یا موضوع یا من گھڑت روایت میں ہو، سب کی سب صحیح حدیثوں کے اندر
یہ دعائیں وہ بیان ہوئی ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ کیا رکوع کے اندر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جا سکتی ہے یا آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں؟ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف ہی کے اندر، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کر دیا گیا ہے، میں منع کر دیا گیا ہوں کہ میں رکوع یا سجدے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ مسلم شریف کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھے سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ ایک ہے قرآن مجید کی ایسی آیات کی تلاوت جس کے اندر احکام کا ذکر ہے، جس طرح کے روزے کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، نکاح و شادی کے احکام ہیں، اس کے علاوہ اور احکام ہیں۔ ایک ہے ایسی آیات جن کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام آیات کے بارے میں یہی حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے، لیکن جو دعائیں قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی دعا ہے، جناب زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو دعائیں ہیں، یعنی جو دعائیں مذکور ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ ان آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی ایک نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، رات کی نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو آیتیں دعاؤں کی صورت میں قرآن مجید کے اندر مذکور ہے وہ سجدے یا رکوع میں پڑھی جا سکتی ہیں، بالخصوص جب آپ اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہو، انفرادی حالت میں نماز پڑھ رہے ہو، لیکن اس کے علاوہ رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دعائیں جو رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب جب انسان سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، یعنی رکوع سے اوپر اٹھتا ہے، تو رکوع سے اوپر اٹھنے کے بعد اس نے، کیونکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی دیر ٹھہرا کرتے تھے بعض اوقات کہ حتیٰ نقول قد اوہما، ہم سمجھتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہم ہو گیا ہے جو اتنا دیر ٹھہر گئے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا وجہ تو اتنی دیر نہیں ٹھہرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے قومے کے اندر رکوع کے بعد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ایک یہ دعا ہے۔ دوسری دعا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قومے کے اندر پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے جو آپ قوموں کے اندر پڑھا کرتے تھے، اس کے ابتدائی الفاظ یہی ہیں جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ البتہ اس دعا کے اندر کچھ اور الفاظ کا اضافہ ہے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد
والماء البارد اللهم طهرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. یہ دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ایک دعا یہ بھی قوم کے اندر یعنی رکوع کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ دعائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قومے کے اندر رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا لازمی پڑھا کرتے تھے. اور محسوس یوں ہوتا ہے جو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس قدر کھڑا ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ کہیں آپ وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ان دعاؤں میں سے جو دعا زیادہ الفاظ والی ہے, زیادہ کلمات والی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا پڑھا کرتے تھے اور بعض اوقات مختصر بھی پڑھ دیا کرتے تھے. تو ان دعاؤں میں سے جو دعا بھی پڑھی جائے گی وہ کفایت کر جائے گی. رکوع کا ایک تو ہو گیا طریقہ, جس طرح کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو کھول کر اپنے گھٹنوں پر جما دیتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو کمان کی طرح مضبوط کرتے تھے. سر کو نہ زیادہ اوپر اٹھاتے تھے نہ زیادہ نیچے جھکاتے تھے, بلکہ پشت اور کمر کے برابر رکھتے تھے سر کو. اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا طریقہ رکوع کا. اس کے بعد رکوع کے اندر کون سی دعائیں پڑھنی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, اور رکوع کے بعد یعنی قومے کے اندر جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اہمیت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.